نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25ویں مجلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کے تجارتی سفر سے واپس تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کی زبانی آپ کی صفات عالیہ کا ذکر سنا۔ جب میسرہ نے کہا کہ بادلوں کا سایہ کس طرح آپ کے ساتھ چل رہا تھا، نصورہ راہب نے کس طرح آپ کو علامات نبوت سے پہچان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کرتے وقت لات و منات اور عزہ کی قسم آپ کا نہ کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ساری باتیں اس نے بتائیں۔ تو حضرت خدیجہ یہ ساری باتیں سن کر جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور آپ کے بارے میں بتلایا، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہے جن کی آمد کی خبر آسمانی کتابوں میں دی گئی ہے۔ اگر یہ ساری صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جا رہی ہیں تو آپ ہی نبی آخر الزمان ہیں۔ چنانچہ ان سب حالات کی وجہ سے حضرت خدیجہ آپ سے اور متاثر ہو گئیں، اور حضرت خدیجہ نے آپ کی رفیقہ حیات بننے کا فیصلہ کیا۔ ان کے دل میں نکاح کا شوق پیدا ہوا، ورنہ اگر دیکھا جائے تو مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے سرداروں نے حضرت خدیجہ سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، لیکن حضرت خدیجہ نے وہ سارے پیغام رد کر دیے۔ اب ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ خود حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج رہی ہیں۔ ایک اعتبار سے شادی کا سبب یہ شام کا سفر بنا۔ ایک تو میسرہ نے حضرت خدیجہ سے آپ کی صداقت، امانت اور عمدہ اخلاق کا تذکرہ کیا۔ دوسرا، حضرت خدیجہ نے خود دیکھا کہ ان کے مال میں اتنی برکت ہوئی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، ورنہ پہلے بھی تجارت تو انہوں نے کئی مرتبہ کی، لیکن اس تجارت میں جو فائدہ ہوا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ حضرت خدیجہ ان خواتین میں سے تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم عطا کیا، سمجھ عطا کی تھی۔ وہ ایک عقل مند خاتون تھی۔ حضرت مریم جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ، یہ وہ خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی تھی، فہم عطا کیا تھا۔ حضرت خدیجہ بھی ایک اعلیٰ خاندان سے تھی۔ یہ تین عورتیں ایسی ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت مریم، ان تین خواتین کو اللہ نے ایک قسم کا فہم عطا کیا تھا۔ حضرت خدیجہ بھی ایک اعلیٰ خاندان سے تھی، مکہ المکرمہ میں تجارت کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ طاہرہ کے لقب سے پہچانی جاتی تھی۔ چنانچہ ان تمام صفات کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤں۔ تو انہوں نے اپنی سہیلی جن کا نام نفیسہ آتا ہے، ان کو روانہ کیا کہ آپ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام پہنچائیں۔ جیسے عورتیں جاتی ہیں عام طور پر شادی کا پیغام لے کر گھروں میں، تو نفیسہ بھی اسی طرح کی عورتوں میں سے تھی۔ وہ پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور پوچھا کہ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا اخلاق دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ کون شادی کرے گا، تو میرے پاس تو دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے۔ تو اس پر نفیسہ نے کہا اگر آپ کی یہ ضرورت پوری کر دی جائے اور آپ کی خدمت میں مال و منال، جمال و کمال، شرف و وقار کے ساتھ برابری کی بنیاد پر نکاح کی پیشکش کی جائے تو کیا آپ اسے قبول فرمائیں گے؟ آپ نے فوراً دریافت کیا من ھذا، کون ایسی عورت ہے جس میں یہ تینوں صفات ہیں؟ تو اس نے کہا کہ خدیجہ، وہ خدیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفیسہ کہیں تم خدیجہ سے شادی کی بات کر رہی ہو؟ بڑے بڑے سرداران قریش نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے سب کے پیغام کو رد کر دیا، اور میں تو یتیم ہوں، میرے تو والد بھی فوت ہو گئے، والدہ اور دادا بھی نہیں ہیں، اب میں خود اپنے چچا کی کفالت میں ہوں۔ نفیسہ نے کہا بس یہ میرا کام ہے، اگر آپ راضی ہیں تو یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی ظاہر کر دی۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ میں بھاگ کر حضرت خدیجہ کے پاس گئی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میری باتیں حضرت خدیجہ نے سنی، انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ فلاں وقت ہمارے یہاں تشریف لائیں، اور ساتھ انہوں نے اپنے چچا عمر بن اسد کو بھی بلاوا بھیجا
کیونکہ حضرت خدیجہ کے والد کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا، وہ موجود نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے چچا کو پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مشورہ کیا اور حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل بنے۔ چنانچہ نکاح کی تقریب منعقد ہوئی جس میں ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ نکاح کے موقع پر جو الفاظ سے وہ یہ تھے: الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم وذریۃ اسماعیل وزئزئ معدا وعنصر مضر وجعلنا حصنة بیتہ وسواس حرمہ وجعل لنا بیتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحکام على الناس وبارك لنا في بلدنا الذي نحن به ثم إن ابن أخي محمد بن عبد الله لا يوزن برجل من قريش شرفا ونبلا وفضلا وعقلا إلا رجح ولا يقاس بأحد إلا عظم من عنه وإن كان في المال كل فإن المال رزق حائل وظل زائل وعارية مسترجعة ومحمد من قد عرفتم قرابته وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة وصداق ما سألتموه عاجله من مالي وله ولله خطب عظيم ونبأ شائع، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیدنا ابراہیم کی کھیتی سے، اسماعیل کی نسل سے، معد کی اصل سے اور مضر کے نسب سے پیدا فرمایا، ہمیں بیت اللہ کا پاسبان، حرم شریف کا رکھوالا اور منتظم بنایا، ہمارے لیے ایسا گھر بنایا جس کا حج کیا جاتا ہے، ہمیں ایسے حرم سے نوازا جو امن کا گہوارہ ہے، ہمیں لوگوں کا حکمران بنایا اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں اس کو برکات سے نوازا۔ امر واقعی یہ ہے کہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کے شرف و وقار، اعلیٰ ظرفی، فضیلت اور دانائی کا قریش کے کسی بھی آدمی سے موازنہ کیا جائے تو محمد ہی کا پلڑا بھاری نکلے گا، جس سے بھی مقابلہ کیا جائے یہ اس سے بڑھ کر عظمت والے ثابت ہوں گے۔ اگر ان کے پاس مال کم ہے تو مال تو آنی جانی چیز ہے، ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے، عارضی متاع ہے، واپسی ہے۔ محمد وہی ہے جن کی قرابت داری سے تم سب بخوبی آگاہ ہو۔ وہ خدیجہ سے شادی کے خواہش مند ہیں اور خدیجہ بھی ان کی طرف رغبت رکھتی ہیں۔ جو حق مہر تم لوگوں نے طلب کیا ہے وہ میرے مال سے فی الفور ادا کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم وہ محمد بہت بلند شان کے حامل ہوں گے اور ان کی خبر ہر سو پھیل جائے گی۔ اس کے بعد مہر ادا کیا گیا، 20 اونٹ مہر مقرر ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ یہ نکاح سوق اللیل کے مقام پر ہوا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد آپ اپنے مکان سے حضرت خدیجہ کے مکان میں منتقل ہو گئے اور ہجرت تک زندگی وہیں گزاری، گویا زندگی کے پورے 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے۔ جب تک حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کے انتخاب کی وجوہات کیا تھی؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ جیسی خاتون کا انتخاب فرمایا تاکہ مشکلات میں آپ کے لیے سہارا بن سکے اور آپ کے غم کو ہلکا کر سکے۔ 40 سال والی خاتون سے نکاح کرا کے نبی کریم کی عفت اور پاک دامنی کا لوگوں کے سامنے اظہار کرایا گیا۔ بشری نقص کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو اولاد کی نعمت سے نوازا تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے نبی میں جسمانی عیب تلاش کرنے کا موقع نہ مل سکے، وہ آپ کو ہر طرح مکمل دیکھیں۔ نکاح سے حاصل ہونے والے جو ہمیں اسباق ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ نکاح میں وجہ ترجیح عورت کی سمجھداری اور پاک دامنی کو بنانا چاہیے تاکہ کم عمری اور خوبصورتی کو نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ سمجھدار اور پاک دامن خاتون ہمیشہ مشکلات میں شوہر کے لیے سہارا بنتی ہے۔ حضرت خدیجہ کے نکاح کے پیام دینے کی وجہ سے نبی کریم کی امانت اور دیانت داری تھی جو مکہ میں مشہور تھی۔ یہ وجہ تھی حضرت خدیجہ کے پیغام نکاح دینے کی، جس کی تصدیق ان کے غلام نیسرہ نے سفری حالات اور تجارت کے واقعات کو دیکھ کر حضرت خدیجہ کے سامنے کی، جس سے ان کو نکاح کا شوق ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دیانت اور امانت سے دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے ہیں،
سوائے حضرت ابراہیم کے۔ یہ ایک بیٹا جو ماریہ قبطیہ سے تھے، قاسم جن کی بنیاد پر آپ کی کنیت ہے ابو القاسم۔ اسی طرح دوسرے بیٹے عبداللہ کے دو لقب ہیں، ایک طیب اور دوسرا طاہر ہے۔ والدہ آپ کو طاہر پکارتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیب پکارتے تھے۔ یہ دونوں بیٹے حضرت خدیجہ سے تھے۔ اسی طرح آپ کی 4 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمۃ الزہرا، یہ سب بھی حضرت خدیجہ سے تھیں۔ گویا یہ وہ مبارک رشتہ تھا کہ آپ نے سب سے پہلے نکاح ان سے کیا، اس سے پہلے آپ کے نکاح میں کوئی خاتون نہیں تھی۔ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے سوائے حضرت ابراہیم کے۔ آپ کا یہ رشتہ انتہائی مضبوط رہا۔ 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت خدیجہ تھیں۔ جب تک حضرت خدیجہ تھیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال کی ہوئی تب ان کا انتقال ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد آپ نے بقیہ نکاح کیے، یعنی 50 سال کے بعد بقیہ سارے نکاح کیے۔ اور یہ بھی رشتہ کیا ہی عجیب کہ اللہ تعالیٰ کا یہ لاجواب انتخاب تھا۔ آپ صادق و امین کے نام سے مکہ مکرمہ میں پہچانے جاتے تھے، اور حضرت خدیجہ طاہرہ کے نام سے، طاہرہ کے لقب سے پہچانی جاتی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے خاتون اول کا جو انتخاب کیا وہ مکہ مکرمہ میں طاہرہ کے لقب سے پہچانی جاتی تھی۔ خاندان تو ویسے ہی حضرت خدیجہ کا مشہور تھا، تجارت میں تو ویسے ہی حضرت خدیجہ مشہور تھی، لیکن حضرت خدیجہ کی صفات میں بھی طاہرہ کے نام سے آپ پکاری جاتی تھی۔ دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ انتخاب کیا وہ لاجواب تھا۔ ان کی جلوت ہی نہیں بلکہ خلوت بھی حیا اور عفت سے معمور تھی۔ ازدواجی زندگی میں دونوں کے تعلق محبت بھرے تھے اور ایسی خوشگوار زندگی تھی، اللہ تعالیٰ نے مال و منال کا مالک بنا دیا۔ دولت، دنیا، رشتہ راحت جان اور سکون قلب کا تھا۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی جن کی شرافت رحمت تھی، دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا جن کی رفاقت راحت تھی۔ کیا ہی زبردست رشتہ تھا یہ جسے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی سیرت اپنانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔